اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، حضرت انسان نے جب سے دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے ہی بہت سی دماغی بیماریوں، پریشانیوں اور الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ انسان نے اس دنیا فانی میں آنے کے بعد اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج حاصل کر چکا ہے، مگر انسان میں پیدا ہونے والی مختلف بیماریاں ایسی ہیں جن کو انسان سمجھ تو لیتا ہے، مگر اس بیماری میں بھی کتنی اور بیماریاں ہیں اس پر توجہ نہیں دیتا۔ انہی بیماریوں میں ایک جان لیوا بیماری فالج ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آج فالج کی وہ جان لیوا نشانیاں بیان کریں گے جن پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور اگر وقت پر علاج نہ ملے تو خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل انفو 56 کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، فالج ایسا مرض ہے جس کے دوران دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور مناسب علاج بر وقت مل جائے تو اس کے اثرات کو کم از کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اکثر لوگ اس جان لیوا مرض کی علامات کو دیگر طبی مسائل سمجھ لیتے ہیں، اور علاج ملنے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی بولنے میں مشکلات، یادداشت سے محرومی اور رویوں میں تبدیلیوں جیسے مسائل کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ دوستو، فالج کو جتنا جلد پکڑ لیا جائے اتنا ہی اس کا علاج زیادہ مؤثر طریقے سے ہو پاتا ہے اور دماغ کو ہونے والا نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ فالج کی دو اقسام ہیں۔ ایک میں خون کی رگیں بلاک ہو جانے کے نتیجے میں دماغ کو خون کی فراہمی میں کمی ہوتی ہے۔ دوسری قسم ایسی ہے جس میں کسی خون کی شریان سے دماغ میں خون خارج ہونے لگتا ہے۔ ان دونوں اقسام کے فالج کی علامات یکساں ہے اور ہر فرد کے لیے ان سے واقفیت ضروری ہے۔ دوستو، ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا۔ اگر آپ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند لے کر اٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ یا پیر سن یا بے حس ہو رہے ہو تو آسانی سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اعصاب دب جانے کا نتیجہ ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اچانک بے حس یا کمزور ہو جائے تو یہ کیفیت چند منٹوں میں دور نہ ہو تو فوری طبی امداد کے لیے رابطہ کیا جانا چاہیے۔ ان کے بقول شریانوں میں ریڑھ کی ہڈی سے دماغ تک خون کی روانی میں کمی کے نتیجے میں جسم کا ایک حصہ سن یا کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک کی جگہ دو چیزیں نظر آنا، بینائی کے مسائل جیسے کوئی ایک چیز دو نظر آنا، دھندلا پن یا کسی ایک آنکھ کی بینائی سے محرومی فالج کی علامات ہو سکتے ہیں، مگر بیشتر افراد ان علامات کو بڑھاپے یا تھکاوٹ کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق تھکاوٹ یا بہت زیادہ مطالعے کے بعد ایک چیز دو نظر آنا بالکل ممکن نہیں۔ در حقیقت خون کی ایک بلوک شریان آنکھوں کو درکار آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بینائی کے مسائل کا باعث بنتے ہیں، اور اس دوران فالج کی دیگر علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے، یہ محض آدھے سر کا درد ہی ہو، مگر یہ تکلیف آپ کو پہلے سے متاثر نہ کرتی رہی ہو تو یہ فالج کی علامات بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ آدھے سر کے درد یا مائگرین میں فالج بھی چھپا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں امراض میں دماغی علامات ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ ماہرین کے بقول آدھے سر کے درد کے شکار افراد کو اس کا علاج فالج کی طرح ہی کروانا چاہیے اور ڈاکٹروں سے مدد لینی چاہیے۔ بولنے میں مشکلات پیش آنا، کچھ ادویات جیسے درد کش گولیوں کے استعمال کے بعد بولنے میں ہکلاہٹ یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں یہ ان کی دوا کا اثر ہے، مگر یہ فالج کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر اس سے پہلے یہی دوا استعمال کرنے پر آپ کو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا نہ ہوا تو پھر یہ فالج کی ایک علامت ہو سکتا ہے اور آپ کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ سوچنے میں مشکلات کا سامنا، جب لوگوں کو درست الفاظ کے انتخاب یا کسی چیز کے بارے میں پوری توجہ سے سوچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر وہ اسے تھکن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، مگر اچانک دماغی صلاحیتوں میں کمی فالج کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک لمحے کے لیے تو سوچنے میں مشکل کا سامنا کسی بھی فرد کو ہو سکتا ہے، مگر اس کا دورانیہ اگر بڑھ جائے تو یہ باعث تشویش ہے۔ ان کے بقول کئی بار تو مریضوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز غلط ہے، کیونکہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور ان کے سوچنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ دوستو، صحت کی اس عظیم نعمت پر ہم اپنے رب کی شکر گزاری کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی نہ شکری، نہ فرمانی، غفلت و مصیبت، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ رب کی رحمت ہے جسے جوش آتا ہے۔ ہمارا مہربان رب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بندہ اگر اسی طرح غفلت میں رہا تو جہنم کی سزا اور ابدی پکڑ کا شکار ہو جائے گا، یا جنت کے جن درجات کو یہ حاصل نہیں کر سکتا
ان سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ بیماری کو بھیجتے ہیں۔ یہ بیماری بظاہر ایک مصیبت آتی ہے تو انسان ہی نہیں اس کا پورا خاندان ہل کر رہ جاتا ہے، مگر یہ عارضی مسئلہ ہوتی ہے، اسے چلا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کے گناہ جھاڑ جاتی ہے، انسان کے درجات بلند کر جاتی ہے، انسان کو رب سے قریب کر جاتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے بیماری کی بہت تکلیف دے مگر عارضی صورتحال ایک مستقل نعمت یعنی خدا کی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ جب بھی بیماری آئے کبھی بے حوصلہ نہ ہو، صبر سے کام لے، یہ مشکل وقت گزر جائے گا مگر آپ کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔